الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے زمانے میں اور مشغولی کے دور میں اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمایا۔ آج آدمی کو اپنے بھائی کے کام کے لیے فرصت نہیں ہوتی، ایسے مشغولی کے دور میں کوئی آدمی اللہ کے دین کے لیے 4 مہینے فارغ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی قربانی ہے۔ اور جب آدمی 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو 4 لائن کی قربانی دیتا ہے، جان کی، مال کی، وقت کی اور صلاحیتوں کی۔ 4 مہینے کے اعتبار سے اپنی جان لگاتا ہے، سردی، گرمی اور موسم کا اتار چڑھاؤ یہ سب برداشت کرتا ہے اپنی ذات سے۔ مال کی قربانی دیتا ہے کہ 4 مہینے میں مہنگائی کے زمانے میں 8-10 ہزار روپے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو 8-10 ہزار روپے کی مال کی قربانی دیتا ہے، اور 120 دن کا وقت لگاتا ہے۔ اگر یہ 120 دن دنیا پر لگاتا تو مہینے کے اعتبار سے آج کل کم سے کم آدمی 8-10 ہزار روپے تو کما ہی لیتا ہے، تو 4 مہینے میں 40 ہزار روپے کما لیتا۔ لیکن یہ 4 مہینے کا وقت اللہ کے دین پر لگایا تو اس سے آخرت کتنی بنی یہ دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی آخرت 4 مہینے میں کتنی بن گئی۔ اور صلاحیتیں لگاتا ہے، چوتھی لائن کی قربانی صلاحیتیں لگاتا ہے۔ اگر صلاحیتیں دنیا پر لگتی تو دنیا حاصل کر لیتا۔ جسے لوگ دنیا پر اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں تو دنیا کما رہے ہیں۔ اگر 4 مہینے اپنی صلاحیت دنیا پر لگاتے تو کتنی دنیا ہاتھ میں آ جاتی۔ تو بہرحال یہ 4 لائن کی قربانی 4 مہینے میں آدمی لگاتا ہے، جان کی، مال کی، وقت کی اور صلاحیتوں کی۔ اب یہ 4 لائن کی قربانی ہماری صحیح لگے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں بنے۔ اس دین پر اللہ کی طرف سے آخرت کے بننے کا خالی وعدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ بناتے، خوشگوار بناتے ہیں، سکون والی زندگی اللہ دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت خالی بنے گی، بلکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار بنائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ اعمال صالحات کے ساتھ زندگی گزاری تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ حیاتاً طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اور آخرت کا الگ سے وعدہ کیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آخرت کا وعدہ ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کی بنیاد پر دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔
یہ غلط تصور ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے آخرت بنتی ہے، دنیا نہیں، کہ نہیں دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے فی الحیات الدنیا، پہلے یہاں کا وعدہ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور یوم اشہاد کہتے ہیں آخرت کے دن کو، کہ آخرت کے دن بھی مدد کریں گے، لیکن پہلا مدد کا وعدہ دنیا کا فرمایا کہ دنیا میں بھی مدد کریں گے۔ تو بہرحال یہ محنت پر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بنتی ہے۔ جب آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے محنت کو سمجھنا ضروری ہے اور محنت کو سیکھنا ضروری ہے۔ سمجھ کر سیکھ کر آدمی کرے گا تو اس کی آخرت بنے گی۔ دنیا میں بھی کوئی معمولی سا کام کرنا ہوتا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے، کسی مشینری کو چلانا ہو تو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، سائیکل جیسی معمولی سواری چلانی ہو تو بھی سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے سائیکل پر بیٹھے تو ہاتھ پیر توڑیں گے۔ گاڑی کو چلانا ہو تو سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے گاڑی چلانے بیٹھ گئے تو ایکسیڈنٹ کر دیں گے، بھاری نقصان کر دیں گے۔ تو بغیر سیکھے کوئی آدمی کوئی یا بغیر سمجھے کوئی کام کرتا ہے تو تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور اس سے جو نفع حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا اس کو۔ تو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، کہ سیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہے اس کی اصول آداب بیان فرمائے ہیں، کہ ان اصول آداب کے تحت میں اگر جماعت چلی تو ان کا وقت صحیح لگے گا۔ اسی لیے شروع سے جانے والی جماعتوں کو ہدایت دی جاتی ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہدایات نظام الدین کے زمانے میں بیان ہوتی تھی، اور تفصیل سے کہ یہاں سے تم چلے اور واپس 4 مہینے پورے کر کے واپس آؤ گے تب تک کیا کرنا ہے وہ پوری بات سمجھا دی جاتی تھی۔ اور ہمارے بزرگ ایک بات یہ بھی فرماتے تھے کہ چلے 4 مہینے کے ختم پر 2 صلاحیتیں پیدا اگر ہو گئی تو سمجھ لو کہ ہمارے چلے 4 مہینے صحیح لگ گئے۔ اگر 2 صلاحیتیں پیدا نہ ہوئی تو کہ چلے 4 مہینے ہمارے صحیح نہیں لگے، وقت کو ضائع کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرماتے تھے کہ چلے 4 مہینے کے ختم پر اگر آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیے جاوے، اس میں تو اکثر علماء ہے، اسی لیے علماء کے لیے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، باقی عام طور پر جو جماعتیں نکلتی ہے اور عوام ساتھی ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ چلے 4 مہینے کے ختم پر اگر آپ کو فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا تو آپ فجر کی نماز پڑھا سکو، یہ استعداد پیدا ہو جانی چاہیے۔ اور چلے 4 مہینے کے ختم پر آپ کو جماعت دے دی گئی اور جماعت کا ذمہ دار بنا دیا گیا اور آپ ذمہ دار بن کر چل سکے، یہ استعداد پیدا اگر ہو گئی تو سمجھ لو ہمارا وقت صحیح لگ گیا۔ امام بننے کی صلاحیت اور 8-10 آدمیوں کا ذمہ دار بن کر چلنے کی صلاحیت، اگر یہ 2 صلاحیتیں پیدا ہو گئی تو سمجھ لو ہمارا وقت صحیح لگ گیا۔ اور یہ 2 صلاحیتیں جب پیدا ہوتی ہے جب آدمی، جو ہمارے بزرگوں نے جو اصول آداب بیان فرمائے ہیں کہ 8 اجتماعی اعمال کا اہتمام کرنا ہے، 8 انفرادی اعمال کا اہتمام کرنا ہے، 5 طرح کے گشتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور 4 باتوں کو خوب کرنا جس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے، 4 باتوں میں بقدر ضرورت وقت لگے، اور 4 باتوں کو بالکل نہ کرے، اس کے قریب بھی نہ جاوے، اور 4 چیزوں کا خوب اہتمام کرے، تو یہ سارا ملا کر 8 اجتماعی، 8 انفرادی، 5 طرح کے گشت اور یہ 16 باتیں، یوں کر کے 37 باتیں سمجھائی جاتی ہے۔ 37 اب بعد میں بیٹھ کر گننا، یہ سارا ملا کر 37 ہو جائے گی۔ 16 یہ باتیں اور اجتماعی انفرادی ملا کر 16 دونا 32 اور 5 طرح کے گشت، یوں کر کے 37 باتیں سمجھائی جاتی ہے جانے کے وقت میں۔ اور چلے 4 مہینے اسی 37 اعمال کے اندر ہمارا وقت گزرے،
تو 4 مہینے ہمارے پھر ٹھکانے اور صحیح لگیں گے، اور 4 مہینے کے ختم پر یہ 2 صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بڑے فرماتے ہیں کہ جب جماعت یہاں سے روانہ ہو تو ذمہ دار طے ہو جاوے جماعت کا۔ جس جماعت کا کوئی ذمہ دار نہیں، اس جماعت کا ذمہ دار شیطان بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے انسانوں کا بھی بھیڑیا ہے۔ کہ انسانوں کا بھیڑیا کون؟ کہ شیطان۔ اس کا شریف کی روایت ہے، ذیب الشیطان ذیب الانسان کا ذیب الغنم، کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ بھیڑیا کیا کرتا ہے کہ اکیلی بکری کو اچک لیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے۔ کہ اگر ساتھی کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر وہ ساتھی شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے ہمارے جماعت میں جو ہے ذمہ دار طے کیا جاتا ہے کہ مشورے سے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا۔ اب ساتھیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ذمہ دار کے پیچھے اپنے آپ کو چلاویں۔ بلکہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ مردہ بدست زندہ، مردہ زندے کے ہاتھ میں۔ کہ کوئی آدمی مر گیا تو اب زندے کے ہاتھ میں، اب غسل دینے کے لیے اس کو اندھا کرے، سیدھا کرے، بٹھاوے، لٹاوے، کہ مردہ کچھ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ پھر غسل دینے کے بعد اس کو بغیر سلی ہوئی چادریں پہنا دی جاتی ہے، تو وہی کہتا ہے کہ مجھے سلا ہوا کپڑا کیوں نہیں پہناتے، کرتا اور پائجامہ کیوں نہیں پہناتے، مجھے بغیر سلا ہوا جو ہے کپڑا پہنا دیا۔ کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو مردہ ہو گیا، اب تمہارے ہاتھ میں ہوں، تم زندے جیسے کرو گے میں تیار ہوں۔ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ساتھی اپنے آپ کو مردہ بنا کر ذمہ دار کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، کہ ہم تو مردے ہیں، امیر صاحب اور ذمہ دار جو ہے ہمارے وہ زندہ ہے، وہ جیسے چلائیں گے ہم چلنے کو تیار ہیں، چاہے عقل اس کو یعنی تسلیم کرے یا نہ کرے، بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن ذمہ دار کی اطاعت کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جماعت کا ذمہ دار طے کر دیا جاوے۔ پھر جب جماعت یہاں سے روانہ ہو تو سب سے پہلا جو اجتماعی عمل ہے وہ سفر ہے۔ سب سے پہلا اجتماعی عمل جماعت سے جو پیش آتا ہے وہ سفر، کہ جماعت مسجد سے نکلی تو اب سفر شروع ہو گیا جماعت کا اپنے روٹ پر جانے کے لیے۔ تو اجتماعی اعمال میں سب سے پہلا سفر ہے۔ عام طور پر جماعتوں کا لمبا سفر ٹرینوں میں ہوتا ہے، تو سفر میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے، کسی اور کی سیٹ پر جا کر نہ بیٹھے۔ کسی اور کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی تو ہمارے سر پڑ جائے گی کہ یہ آ کر بیٹھے تھے، انہوں نے چوری کی۔ ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے جہاں ہمارا کنفرم ہے تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ ہماری سیٹ پر کوئی اجنبی آ کر بیٹھ گیا، ویٹنگ والے ہوتے ہیں اور بھی کوئی مسافر ہوتے ہیں تو ادھر ادھر بیٹھ جاتے، ہماری سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا تو ہم اسے بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، بلکہ اخلاق پیش کریں گے اور اس کی ساری چیزیں معلوم کر لیں گے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ کہ ہوشیاری یہ ہے کہ اپنا کچھ نہ بتاؤ، اس کا سارا معلوم کر لو، یہ ہوشیاری ہے۔ اور آج کل کے حالات میں تو کہ اپنا کچھ نہ بتاؤ، اپنی آخری منزل نہ بتاؤ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اب کون ہے، اور اس کا سارا معلوم کر لو کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً خندق کے موقع پر جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا کر دشمنوں کے جتھے میں جا کر خبر لے کر آؤ کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کیسے ہے، وہ سارے جاسوسی کے لیے آپ نے بھیجا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کے جتھے میں گئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو شبہ ہو گیا کہ ہماری مجلس میں کوئی اجنبی آیا ہے، تو فوراً انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہر آدمی اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑے، اس سے پہلے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگے تو کس قبیلے کا ہے، تیرا نام کیا ہے؟
روزانہ تمہارے یہاں کتنے اونٹ کٹتے ہیں، وہ سارا معلوم کر لیا، لیکن اپنا کچھ نہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ تو یہ ہوشیاری ہوتی ہے کہ سفر کے دوران میں سامنے والے کا سارا معلوم کر لے لیکن اپنا کچھ نہ بتاوے۔ ہاں اگر وہ سامنے والا ہمارا بھی پوچھنے کا اصرار کرے تو ایسی گول مول بات کرو کہ وہ چکر میں پڑ جاوے، اس کو کوئی جو ہے سمجھ میں ہی نہ آوے کہ یہ کیا کہنا چاہتے، کہاں جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کی جماعت سولاپور جا رہی ہے تو راستے میں سورت بھی پڑے گا، بھروچ بھی پڑے گا، اور بھی بہت سارے اسٹیشن پڑیں گے، تو بیچ کا کوئی اسٹیشن بتا دیا کہ ہم تو یہاں سے سورت جا رہے ہیں، سورت تو جا ہی رہے ہیں، وہاں سے گزر تو ہوگا ہی ہوگا، جا تو رہی ہے۔ تو وہ اگر ہمارے خلاف دشمن اگر کوئی جو ہے یعنی کوئی غلط سوچ اگر سوچی تو وہ اپنی سوچ میں فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے آخری منزل تو اس کو بتائی نہیں ہے۔ تو اس طرح گول مول بات اس سے کر لی جاوے کہ اس کو جو ہے ہمارے آخری منزل کا پتہ نہ چلے۔ تو بہرحال یہ کہ سفر میں اس کا خیال رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کے دوران میں نہ کسی کا کوئی چیز کھاوے نہ کسی کو کھلاوے۔ پہلے تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی کسی کی کوئی چیز کھاوے نہ، لیکن اکرام کرے سب کا۔ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بزرگوں، ان حالات میں شکل یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی کو کھلاوے بھی نہ۔ اگر کوئی بات ہو گئی سامنے والے کو، بدہضمی ہو گئی، کچھ ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ جائے گا، لینے کے دینے ہمارے تو پڑ جائیں گے۔ ہم گئے تھے اکرام کرنے کے لیے اور الٹا ہمارے سر پڑ گیا وہ۔ اسی لیے اخلاق پیش کرنے ہیں باتوں کے لائن سے، اور باقی نہ کوئی اس کی کھلانی ہے نہ کھانی ہے کسی کی کوئی چیز، اور کھانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز نہ کھاوے۔ یہ اس کا بھی اہتمام کرے سفر کے دوران میں۔ سفر کے دوران میں نمازیں آئے گی، بعض مرتبہ پانچوں وقت نمازیں آ جاتی ہے، اگر سفر کم جو ہے مدت کا ہے تو 3-4 نمازیں آ جاتی ہے۔ بہرحال جتنی بھی نمازیں آوے، ہر نماز کو اندر کے حصے میں پڑھنا ہے، کسی پلیٹ فارم پر اتر کر نماز نہیں پڑھنا۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ کوئی جماعتیں پلیٹ فارم پر اتر کر نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین اگر چل دی تو نماز توڑنی پڑے گی، اور چلتی نماز میں اور چلتی ٹرین میں چڑھنا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہوتا۔ ہر لوگ ماہر نہیں ہوتے کہ چلتی ٹرین میں چڑھ جاوے، وہ تو بمبئی کے لوگ جو ہے ماہر ہوتے ہیں کہ وہی چلتی ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، باقی ہمارا کام نہیں ہوتا، ہم دیسی لوگ ہیں، ہماری عادت نہیں ہوتی۔ چلتی ٹرین میں اگر چڑھ گئے، ارے یہ گر گئے تو کتنا بھاری نقصان ہو جائے، کتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا، اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس لیے نماز اندر کے حصے میں ہی پڑھیں گے، کسی پلیٹ فارم پر اتر کر نہیں پڑھیں گے، اور اندر کے حصے میں نماز 2-2 کی جوڑی بنا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 2-2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دیں گے، اور نماز کو مختصر پڑھیں گے۔ سفر میں لمبی نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے، سفر میں لمبی نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے سفر میں قصر اور قصر میں مختصر، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنے کا، سفر میں قصر اور قصر میں مختصر، کہ لمبی نماز پڑھنا سفر میں کوئی نیکی نہیں ہے، مختصر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جلدی پڑھنے کو نہیں کہا، جلدی پڑھنے پر وعید ہے حدیث میں، باقی مختصر پڑھی جائے گی سفر میں۔ مختصر کہتے ہیں صورتوں کو چھوٹا پڑھا جائے، صورتیں چھوٹی پڑھ کر اپنی نماز کو پوری کر لیں۔ نماز کے بعد کے جتنے معمولات ہیں وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پوری کرے، جہاں نماز پڑھی ہے نا وہاں بیٹھ کر پورا نہ کریں، اس لیے کہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ روکے ہوئے ہیں ہم، اس لیے سارے معمولات وہاں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ کر پورا کریں۔ اور سفر کے دوران میں اپنے سامان کی خود ہی حفاظت کریں، خود ہی حفاظت کریں۔ امیر صاحب کے ذمے یا ان کے ذمے نہیں ہے کہ بھئی ہمارے سامان کی نگرانی کر لیں گے، نہیں، جس کا جتنا سامان ہے خود ہی اس کا نگران ہے، خود ہی حفاظت کر لیں۔ سامان یعنی جھولا جو ہمارا ہوتا ہے تو اس میں بیگ وغیرہ میں قیمتی سامان نہ رکھیں، پیسے ہیں یا کوئی قیمتی گھڑی ہے یا کوئی اور قیمتی چیز ہے تو اس کو سامان میں نہ رکھیں، اپنی جیب میں ہی رکھیں۔ قیمتی چیز میں آپ کہیں گے موبائل بھی ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ موبائل اسی لیے میں نے نہیں کہا کہ اس کو لے کر جانا ہی نہیں ہے، کہ موبائل یہ ہے قیمتی چیز،
کس کے پاس جو ہے، کسی کے پاس 15,000 کا، کسی کے پاس 25,000 کا، بعض لوگوں کے پاس تو 50,000 کے موبائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے قیمتی چیز، بہت مہنگی چیز ہے، لیکن اس کو لے کر جانا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو گنایا ہی نہیں قیمتی چیزوں میں، کہ موبائل کو لے کر جانا یہ گویا آدمی گھر سے گیا ہی نہیں ہے، اس کا گھر ساتھ میں ہی ہے۔ یہ تو گھر سے اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ گھریلو ماحول، مقامی ماحول سے کٹو اور مسجد میں جا کر رہو، اللہ کے دین کے جو ہے اللہ کے دین کے لیے 4 مہینے گھر سے باہر ہو جاؤ، گھر سے جو ہے کٹ جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب تک کٹنگ نہیں ہوگی تب تک اللہ سے فٹنگ نہیں ہوگی، گھر والوں سے، دوست احباب سے، بیوی بچوں سے کٹنگ نہیں ہوگی تب تک اللہ سے فٹنگ نہیں ہوگی۔ کپڑا چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، 1,000 روپے میٹر کپڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس پر کٹنگ نہیں ہوتی تب تک وہ بدن کی فٹنگ نہیں ہوتی، کہ بدن کی کٹنگ، یہ کپڑے کی کٹنگ ہونے کے بعد بدن کی فٹنگ ہوتی ہے۔ ایسے اسباب سے کٹنا ضروری ہے بزرگوں، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، علاقے سے کٹیں گے تو پھر اللہ سے جڑیں گے۔ یہ موبائل جو ہے کٹنے نہیں دیتا، موبائل کٹنے نہیں دیتا، اور موبائل آدمی کے پاس ہوتا ہے نا تو اچھی غلط خبریں جو ہے سنتا ہے تو اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تعلیم میں سر چہرہ کیوں اتر گیا، اور یا دماغ حاضر نہیں، پتہ چلا فون کیا تھا تو گھر سے پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، تو اب چہرہ اتر گیا ہے، بچہ بیمار ہے اس کی وجہ سے۔ اب یہ فون کیا تو خبر سنی نا، اگر فون نہ کرتے تو دنیا کا بھی نظام ہے، وہ تو بیماری کا آنا، حالات اور ادھر ادھر کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہے، باقی آدمی جب سنتا ہے تو اس کا تاثر لیتا ہے، اور نہیں سنتا تو بھاری سے بھاری حالات گھر میں ہیں، لیکن نہیں سنا تو تاثر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جماعتوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ موبائل کو اپنے ساتھ نہ لے جاوے۔ ہم لوگ کل گئے تھے، 2 جماعتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی، ان کی ہدایت، تو ہدایت کے بعد ان سے کہا گیا کہ بھائی ہمت کر کے یہاں موبائل رکھ دو، تو ماشاءاللہ 8 یا 9 موبائل، بڑے بڑے موبائل کمپاس جیسے، وہ فوراً، اور رکھنے والے سارے جوان تھے، ایک بھی بوڑھا آدمی نہیں تھا کہ جس نے موبائل رکھا ہو، چلے بوڑھوں کو کیا کام پیچھے، کیا بچہ تو اب کیا کس کو فون کرو گے، لیکن سارے جوانوں نے موبائل رکھ دیے۔ کچھ مہینے پہلے ہم لوگ مالیگاؤں گئے تھے، ایک جماعت اپنی چل رہی تھی، تو سب کے پاس، ہم لوگ گئے نصرت کے لیے گئے تھے، پہلے دن دیکھا وہ بھائی یہ کیا بلا، سب کے پاس موبائل ہے، اور رات عشاء کے بعد جہاز کھانے سے اور نماز سے فارغ ہو گئے تو ایک اس کونے میں ایک اوپر سیڑھیوں پر چڑھا ہوا ہے نگہبان، یہ کیا مصیبت ہے۔ تو پھر دوسرے دن لے کر بیٹھے، 3 دن ہمیں رہنا تھا وہاں، تو دوسرے دن لے کر بیٹھے اور ان کو ترغیب دی اور سمجھایا کہ بھی دیکھو، تو خیر ایک تھیلی بھر کے موبائل لے کر ہم لوگ واپس آئے اور خوشی سے دے دیے، ایک آدھ نے نہیں دیا، وہ کوئی مسئلہ تھا ان کا، تو سب نے دے دیے موبائل، تو ایک تھیلی بھر کر ہم لوگ لے کر آئے۔ ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ امیر صاحب کا فون آیا کہ یہ ایک ہفتہ اتنا اطمینان سے گزرا ہے کہ پچھلے 2 مہینے 1.5 مہینے سے ہم چل رہے تھے، لیکن اتنا اطمینان نہیں تھا اور اتنی یکسوئی نہیں تھی جتنا ایک ہفتے سے جماعت یکسوئی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور واقعی میں صحیح بات ہے بزرگوں کہ موبائل ساتھ میں نہیں ہوتا تو جماعت یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کی جماعت میں مکہ مکرمہ میں تھے، 1 سال کی جماعت میں۔ مولانا کی غیبت میں یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی گھر پر، تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نظام الدین کے امام تھے، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اظہار صاحب نے یہاں سے تار کر دیا کہ آپ کی یہاں بیٹا پیدا ہوا، خوشخبری کی خبر سنا دی، تو مقدر سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ تار پہنچ گیا۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی تشکیل میں گئے ہوئے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تار پہنچ گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تار پڑھا تو پتہ چلا کہ بیٹے کی پیدائش کی خبر آئی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ناراض ہوئے مولانا اظہار صاحب پر کہ تار کیوں کیا۔ خیر بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج سے جب واپس آئے اور نظام الدین پہنچے، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے
تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مسافہ بھی نہیں کیا، اور پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے تارک کیوں کیا تھا؟ ایک آدمی یکسوئی سے کام میں لگا ہوا ہے، اس کے ذہن کو منتشر کیوں کر رہے ہوں؟ مسافہ کرنے کو تیار نہیں۔ اتنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ناراض مولانا اظہار صاحب سے کہ ایک آدمی یکسوئی سے کام کر رہا ہے، اس کے ذہن کو منتشر کیوں کیا؟ تو موبائل جو ہے نا وہ ذہن کو منتشر رکھتا ہے، اسی لیے وقت لگ جاتا ہے، چلے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن موبائل بننے نہیں دیتا ہمیں۔ اور پھر آدمی 4 مہینے لگا کر واپس آتا ہے، کچھ دن تک تھوڑا سا اثر دکھتا ہے، پھر جیسا تھا ویسا۔ دیکھو تو رکعتیں جا رہی ہے، دیکھو تو تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، دیکھو تو گش میں نہیں آ رہا، دیکھو تو تعلیم میں نہیں جڑ رہا۔ بھئی کیا ابھی یہ 4 مہینے لگا کر آیا اور اس کی رکعتیں جانے لگی، اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے لگی؟ لیکن اندر اتر کر دیکھو تو یہ موبائل نے ساری نحوست لائی ہے۔ اس لیے بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ موبائل کو رات کو جب یہاں سے روانہ ہو تو گھر رکھ کر جائے موبائل، تو انشاءاللہ آپ کے 4 مہینے بہت بہتر لگیں گے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیمتی سامان جھولے میں نہ رکھیں، اور اپنے سامان کی خود ہی حفاظت کر لیں، نگرانی کر لیں۔ سفر کے دوران میں سارے اعمال کریں گے، تلاوت بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، دعائیں بھی مانگی جائے گی، اور اجتماعی اعمال میں تعلیم بھی ہوگی۔ کوئی وقت متعین کر لیں، ٹھیک ہے 2-2.5 گھنٹے تعلیم نہ ہو سفر کے دوران میں، لیکن جتنا ہو سکے اتنی تعلیم سفر کے دوران میں ہو۔ سفر کے دوران میں جو تعلیم ہو اس میں ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ حکایت صحابہ جو پہلا باب ہے اس میں سے نہ پڑھے، چونکہ اس میں زیادہ تر جنگوں کے واقعات ہیں، تو ہر قسم کے مسافر ہوتے ہیں ڈبے میں، کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا، ویسے بھی ہم لوگوں کو تو بدنام کر رکھا ہے، پھر ایسی باتیں پڑھیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور کہیں گے دیکھو ان کے یہاں تو مارنے کاٹنے کی ہی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کر دیا۔ باقی جو حصے ہیں اس میں بڑے بڑے فضائل ہیں، اتنا کرو گے اتنا سارا ملے گا، اتنا پڑھو گے تو اتنا سارا ملے گا۔ فضائل نماز میں بھی بڑے بڑے انعامات کے وعدے، فضائل ذکر میں بھی، تو ان ساری کتابوں میں سے جو ہے تعلیم کریں۔ قرآن کو سیکھنا سکھانا بھی ہوگا، 6 نمبر کے مذاکرے بھی ہوں گے، یعنی گویا سفر کے دوران میں ہمارے تعلیم کا عمل بھی ہوتا رہے گا۔ نمازوں کو اول وقت پڑھ لینا ہے، جہاں وقت ہوا کہ فوراً، یعنی کہ ظہر کا وقت 12:30 کو ہو رہا ہے اور 4 بجے جا کر ختم ہوتا ہے تو پڑھ لیں گے آرام سے، کہ نہیں سفر میں اول وقت نماز پڑھنا یہ اولا ہے۔ پتہ نہیں بعد میں کیا مجبوری پیش آ جاوے، کیا جو ہے دشواری آ جاوے تو نماز نہ پڑھ سکو، اس لیے جہاں نماز کا وقت ہو گیا ورنہ نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ سفر کے دوران میں جو ہے کوئی ایسا توشہ ساتھ میں نہ لے کہ برادران وطن کو تکلیف ہو، ایسا توشہ ساتھ میں نہ لے، احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنے کھانے کو لے لے۔ سفر کر کے جب وہاں پہنچے، جس علاقے میں جانا ہے اس علاقے میں پہنچے تو سیدھی جماعت مرکز جائے گی، اور مرکز میں جا کر سارا اپنا نام اور اپنے جو ہے سارا اتا پتہ درج کرا دیں کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، اتنے وقت کے لیے آئے ہیں اور ہمارے اتنے ساتھی ہیں، سارا درج کرا دیا۔ مرکز والوں سے یہ مطالبہ رکھو کہ آپ کے ضلع میں جہاں کام کی ضرورت ہو وہاں ہمیں ڈالو، جہاں کام کی ضرورت ہو۔ اپنی طرف سے کوئی ایسے مطالبہ نہ ہو کہ ہمیں شہر میں رکھو، یا جہاں انتظامات ہو وہاں ہماری جماعت کا روٹ بنے، کہ نہیں، کام کی ضرورت اصل یہ بنیاد ہے کہ جہاں کام کی ضرورت ہو وہاں ہمیں ڈال دو، انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ جس علاقے کا آپ کا روٹ بنا دیا جاوے، یعنی ذمہ دار بنا دے وہاں کے، اس علاقے میں آپ کی جماعت جا کر کام کرے۔ جماعت مسجد میں پہنچ گئی تو مسجد میں کامیاب جماعت وہ ہے جو اپنے مشورے میں مقامی حضرات کو بھی شریک کر لے۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایت ہے کہ جماعت اپنے مشورے میں مقامی حضرات کو شریک کرے، کہ جب ہم مسجد پہنچ رہے ہوں تو راستے میں جتنے مقامی ملے تو ان مقامیوں کو دعوت دیتے ہوئے مسجد پہنچو، کیا ہو مسجد، یعنی مسجد میں ابھی مشورہ ہوگا، آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے باہر سے، آؤ مسجد میں مشورہ ہوگا، کہ مسجد میں جو ہے مشورے میں ان کو شریک کرو۔ جب جماعت مسجد میں پہنچے اپنے سامان کو ٹھیک کرینے سے کسی جگہ رکھ دو۔ بہتر شکل یہ ہے کہ سامان کو اگلے حصے میں رکھو جہاں ہماری نظر ہو۔ ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اکبر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتے تھے
کہ مسافر کا قبلہ اس کا سامان، یہ جملہ یاد رکھنے کا، مسافر کا قبلہ اس کا سامان، قبلہ سامنے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ کہ سامنے آگے کے حصے میں قبلہ ہوتا ہے، کہ سامان جو ہے مسافر کا وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہو۔ بہت سی مسجدوں میں آپ جاؤ گے تو مسجدوں کے کمرے میں سامان رکھوائیں گے کہ یہ کمرے میں سامان رکھو، تو اس کمرے کی چابی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ بعض مسجدوں کے کمروں کے دروازے ہی نہیں ہوتے، کیا چابی دیں؟ دروازے نہیں، بغیر دروازے کے کمرہ ہے۔ یو پی کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ہی دروازے نہیں ہوتے، کمرے کے کیا ہو؟ تو آپ ان سے معذرت کر دیں کہ کمرہ مسجد یہاں ہے، کمرہ باہر ہے، اب کھلا پڑا ہے کمرہ، ہمارا سامان پڑا رہے گا تو کوئی آ کر جو ہے چوری کر جائے گا، اب مسافر لوگ ہیں، اس لیے ان سے معذرت کر کے مسجد کے کسی ایک کونے میں مختصر جگہ میں اپنے سامان کو سیٹ کرو، مختصر جگہ کو زیادہ یعنی گھیرو مت لمبا کہ بھئی آدھی صف کو گھیر لیا، کہ تھوڑی جگہ میں سامان کو سیٹ کرو، اور سامان پر کوئی کپڑا ڈال دو، چادر وغیرہ۔ کھلا سامان چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، سامان ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اپنی مسجد میں گیا، جماعت آئی تھی ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ سامان یوں ہی کھلا پڑا ہے۔ میں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب سامان پر چادر کیوں نہیں ڈالی؟ تو بیچارے امیر صاحب کہنے لگے کہ میں کیا کروں، کوئی چادر ڈالنے کو تیار نہیں اپنی۔ میں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب میں جماعت لے کر جاتا ہوں تو میری جماعت میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جس کی خدمت اس کی چادر، جس کی خدمت، جن دو ساتھیوں کی خدمت ہے وہ اپنی چادریں نکال کر سامان پر ڈالیں۔ جب ان کی خدمت صبح ناشتے کے بعد پوری ہو جائے گی اور جن دو ساتھیوں کی خدمت طے ہوگی وہ اپنی چادر ڈال دیں گے، تو باری باری سب کی خدمت آتی رہے گی اور سب کی چادریں سامان پر آتی رہے گی۔ پھر کوئی اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی چادر خالی کیوں ڈالوں، کوئی ڈالتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ترتیب سے ڈالیں گے تو امیر صاحب کو بہت اچھی ترتیب سمجھ میں آئی، تو انہوں نے اس طرح شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ سامان پر چادر ڈال دے، سامان کو کھولا نہ چھوڑے، اور پھر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ دو اور فوراً مشورے میں جڑ جاؤ۔ مشورہ یہ دوسرا اجتماعی عمل ہے، مشورہ دوسرا اجتماعی عمل ہے۔ پہلا اجتماعی عمل سفر میں نے بیان کیا، اب یہ دوسرا آیا ہے۔ دوسرا اجتماعی عمل مشورہ ہے کہ سارے ساتھی مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ اور مشورے کے آداب وغیرہ بیان کر کے مشورے میں 3 باتیں سوچی جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ، پہلے مقامی ساتھی مشورے میں ہوں تو ان سے تفقد کر لو کہ یہاں سے 4 مہینے کی جماعت کب گئی تھی، یہاں سے چلے کی جماعت 3 دن کی جماعت کتنی مہینے کی جاتی ہے، وہ سارا تفقد کر لیا۔ اب اپنے ساتھیوں کو متفکر کرو کہ یہاں سے 4 مہینے کی جماعت نقد بنانی ہے۔ 4 مہینے کی جماعت، ہم 4 مہینے کے لیے آئے ہیں تو ہم بھی یہاں سے 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے۔ تو اپنے ساتھیوں کو متفکر کرو کہ نقد جماعت بنانی ہے، اور مقامی حضرات کو اپنے مشورے میں شریک کر کے ان سے جو ہے مطالبہ کرو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ اپنے مل کر محنت کریں گے اور یہاں سے نقد جماعت بنانی ہے۔ یہ پہلی فکر ساتھیوں کی مشورے میں ہونی چاہیے کہ نقد جماعت کسی بھی حال میں نکلے یہاں سے، یہ پہلا مشورہ ہے۔ دوسرا مشورہ، مقامی کام کی یہاں کیا سطح ہے، کس سطح میں یہاں مقامی کام ہو رہا ہے، مسجد وار جماعت ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ پوچھ لو، مقامی حضرات سے معلوم کر لو مسجد وار جماعت ہے کہ نہیں ہے، تو کتنے بیٹھتے ہیں، یا 4 مہینے والے کتنے ہیں، تو پتہ چل جائے گا مسجد وار جماعت کمزور ہے یا مضبوط ہے، کہ 4 مہینے والے تو 50 آدمی ہیں اور مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں 4 آدمی، تو یا مسجد وار جماعت بہت کمزور ہے۔ پھر پوچھ لو یہاں تعلیم کس نماز کے بعد ہوتی ہے، کس نماز میں مصلی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس نماز کے بعد تعلیم ہے کہ نہیں، اور تعلیم میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں۔ روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا کیا نظام ہے، 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے پوچھ لو کہ روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا کیا نظام ہے، اور ہفتے کے اعتبار سے گشت میں کتنے ساتھی جڑتے ہیں، اور یہ مسجد دوسرا گشت کہاں کرتی ہے، اور مہینے کے اعتبار سے 3 دن کی جماعتیں کتنی نکلتی ہیں۔ اب آپ نے تفقد کر لیا، تفقد سے پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو مسجد وار جماعت میں تو 3-4 آدمی ہی بیٹھتے ہیں، اور تعلیم میں تو اکثر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، 2.5 گھنٹے کی گھر گھر کی ملاقات کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے یہاں تو ہم جو ہے اس مسجد میں مقامی کام کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے وقت لگائے ساتھی ہیں ان کی ملاقات کر کے ان کو مشورے میں جڑنے کی دعوت دیں گے،
اور تعلیم میں مجمع زیادہ سے زیادہ بیٹھنے والا بنے، اس کی جو ہے فکر کریں گے، اور 2.5 گھنٹے کی اپنے یعنی مقامی ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر گھر کی ملاقات سمجھائیں گے کہ دیکھو گھر گھر کی ملاقات اس طرح کی جاتی ہے، اور ہر فرد کی ملاقات کرنی ہے۔ گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں کی ملاقات کرنی ہے۔ اس طرح گھر گھر کی ملاقات کریں گے نا تو 2.5 گھنٹے بھی کم پڑے گی۔ اور ہفتے کے اعتبار سے کتنے ساتھی جڑتے ہیں معلوم کر لو، تو گشت کو مضبوط کرنے کی جو ہے ان کو فکر دلاؤ۔ اور مہینے کی کہ بھئی کبھی جماعت نکل جاتی ہے، کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، کتنے مکان ہیں؟ پتہ چلا 200 مکان ہیں، تو 200 مکانوں کے 50 مکانوں کے حلقے بنا دو، اور ان کے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو ان 50 مکانوں پر تقسیم کر کے ان کو 3 دن کی جماعت کا ایک محنت کا میدان دے دو۔ جہاں ایک جماعت بننی مشکل ہوگی وہاں 4 جماعتیں مہینے کی بننا آسان ہو جائے گی، اگر اس طرح ترتیب سے ان کو بات سمجھا کر ان کو محنت پر ڈالا تو۔ یہ دوسرا مشورہ ہمیں کرنا ہے۔ اور تیسرا مشورہ یہ کرنا ہے کہ 24 گھنٹے کا نظام بنا دینا ہے کہ صبح خدمت سے لے کر دوسرے دن فجر کے بعد کی مجلس تک کے جو ہے سارے اعمال طے کر لینے ہیں مشورے سے۔ تو یہ 3 لائن کا مشورہ جو ہے اپنے مشورے کے اندر 3 باتیں سوچی جاویں۔ جہاں مشورہ پورا ہوگا، آج کل جماعتیں کیا کرتی ہے کہ مشورے کے لیے بیٹھی، ایک ساتھی نے آداب بیان کیے اور پھر جو ہے پوچھا بھئی بولو خدمت کون کرے گا، یہ کون کرے گا وہ، تو یہ سارا نظام طے کر لیا، کاپی بند کر کے رکھ دی، چلو بھئی اپنا مشورہ ہو گیا۔ نقد جماعت بنانے کا کوئی مشورہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، مقامی کام کا کوئی تفقد نہیں۔ یہ تو آپ نے نظام بنایا، مشورہ نہیں کیا ہے، مشورہ تو باقی ہے ابھی تو مشورے میں روزانہ یہ 3 باتیں سوچی جائیں۔ جب مشورہ پورا ہو گیا تو اب خصوصی گشت کے لیے ایک جماعت بنا دو، ایک مقامی اور 2 ہمارے ساتھی، یوں کر کے 3 کی جماعت بنا کے خصوصی گشت کے لیے روانہ کرو۔ دیکھو 2 اجتماعی عمل ہو گئے، سفر اور مشورہ۔ جو 5 گشت تھے اس میں پہلا گشت آیا، ترتیب سے ساری باتیں آتی رہے گی کہ 5 گشت میں سے یہ پہلا گشت ہے خصوصی گشت۔ مشورہ پورا ہو گیا، خصوصی گشت کے لیے ایک جماعت روانہ کرو۔ خصوصی گشت میں 3 طبقے سے ملاقات کریں گے، دنیا کے بڑے، دین کے بڑے اور دعوت کے بڑے۔ یہ 3 بڑوں سے ملاقات خصوصی جماعت کرے گی خصوصی گشت میں۔ جو دنیا کے بڑے ہیں کون؟ کہ جو یعنی کوئی سرپنچ صاحب ہے، کوئی وکیل صاحب ہے، کوئی MLA ہے، کوئی CM ہے، PM ہے، جتنے بھی ہو اس محلے میں جتنے بھی رہتے ہو، دنیا کے بڑے ہیں یہ لوگ، ان کی ملاقات کریں گے۔ ان کی ملاقات میں کوئی تشکیلی بات نہیں کریں گے کہ ارے آپ اس بستی میں جو ہے بڑے آپ تیار ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ جماعت بن جائے گی کہ نہیں۔ ان کی ملاقات میں ان سے یوں کہنا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے یہاں آنے کے بعد پوچھا کہ اس بستی کا بڑا کون، تو لوگوں نے ماشاءاللہ آپ کا نام دیا کہ ہمارے بستی کی یہ بڑے آدمی ہیں، ماشاءاللہ پوری بستی آپ کے پیچھے چلتی ہے، اللہ نے آپ کو ایک بڑا مقام دیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں حضرت کہ ہم لوگ اجنبی لوگ ہیں، باہر کے لوگ آئے، ہم یہاں نہیں جانتے کہ کون مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10-12 آدمیوں کی ایک جماعت بن جاوے یہاں سے۔ اب اس کے لیے ہم تو کسی کو جانتے نہیں ہیں، ہماری بات کون سنے؟ آپ بڑے اس محلے کے بڑے آدمی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ملاقاتوں کے لیے وقت فارغ کریں گے اور ہمارے ساتھ ملاقات میں چلیں گے تو آپ جس گھر پر ہمارے ساتھ آئیں گے وہ گھر والے بات کو لوٹائیں گے نہیں، بات کو قبول کر لیں گے، چونکہ آپ بڑے آدمی ہیں، تو آپ تھوڑا سا وقت دے دو ملاقاتوں کے لیے، تو وہ جو بھی جو ہے وقت دے میں شام کو آتا ہوں قبول کر لو۔ اسی طرح 2-4 آدمی اس طرح کے بڑے ہو محلے میں، ان سے ملاقات کر لیں۔ دوسرا جو دین کے اعتبار سے بڑے ہیں، دین کے اعتبار سے بڑے کون؟ کہ امام صاحب ہے، علماء کرام ہے، بزرگان دین ہے، یہ دین کے بڑے لوگ ہیں کہ ان کی ملاقات میں بھی کوئی تشکیلی بات نہیں کرنی۔ کرے امام صاحب آپ تیار ہو جائیں گے تو سارے مصلی مقتدی آپ کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، یا کسی بزرگ کی ملاقات حضرت آپ تیار ہو گئے تو آپ کے ساتھ جماعت بن جائے گی، کہ نہیں، ان کی ملاقات میں کوئی تشکیلی بات نہیں، بلکہ ان کی ملاقات میں صرف دعاؤں کی درخواست کرنی ہے کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کرتے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ کی دعائیں اللہ کی مقبول ہے، اب ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اگر وہ کوئی کارگزاری پوچھے تو کارگزاری سنا دو، نہ پوچھے تو نہیں سنانی۔ بزرگوں کی مجلس میں جانے کا ایک ادب یہ ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں کان بننے کا، زبان نہیں بننے کا، یعنی ان کی سننے کی، اپنی نہیں سنانے کی۔ یہ بزرگوں کی مجلس کا ادب ہے۔ بزرگوں کے یہاں ان کی مجلسوں میں زیادہ بولنے والا اچھا نہیں سمجھا جاتا، چپ رہنے والا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو چپ رہنے والے کی تو تعریف کی گئی
کہ بھئی چپ رہنا، ارے بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا کیا ہے؟ سونا ہے. لو، چاندی سے زیادہ قیمتی سونا ہے کہ چپ رہنا سونا ہے، بولنا تو چاندی ہے. اس لیے بزرگوں کی مجلس میں کم بولنے والا اچھا سمجھا جاتا ہے. اس لیے ان کی سننے کی، وہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں، وہ کیا خیر کی باتیں سناتے ہیں، باقی اپنی سنانے کی نہیں. ہاں وہ اگر کارگزاری پوچھ لے تو مختصر کارگزاری سنا دو. تو یہ علماء کرام کے بزرگان دین کی ملاقات کر لی. تیسرا طبقہ ہے دعوت کا ذمہ دار طبقہ. ان کی ملاقات میں بھی کوئی تشکیلی بات نہیں کرنی. ارے آپ مسجد کے امیر صاحب ہیں، آپ تیار ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ چلے 4 مہینے کی 3 دن کی جماعت بن جائے گی. نہیں، ان کی تشکیل کرنی ہے لیکن ابھی نہیں. ابھی تشکیل کرو گے تو رہبر ہاتھ سے جائے گا، وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھیں گے، پھر آپ کی جماعت جس مسجد میں ہوگی نا وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. تو ان کی ملاقات میں یہ کہنا ہے ماشاءاللہ اس مسجد سے اللہ نے اس مسجد میں اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے 10-12 آدمیوں کی نقد جماعت بن جاوے. تو پہلے سے آپ کے پاس کچھ لوگوں کے نام آئے ہوں گے، کچھ لوگوں کے ارادے ہوں گے، کچھ لوگوں کی وصولی آئی ہوں گی. تو وہ سارے نام نکال کر اپنے محنت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس مسجد سے نقد جماعت بنا دے. تو وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ظہر میں آ کر انشاءاللہ ترتیب بناتے ہیں. تو یہ خصوصی گش ہو گیا، یہ ایک لائن کا گش ہو گیا. پھر ہمارا تیسرا اجتماعی عمل ہے تعلیم. تیسرا اجتماعی عمل تعلیم. 2 گھنٹے اگر تعلیم کے طے ہوئے ہیں تو 2 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. 40 منٹ 40 منٹ 40 منٹ 2 گھنٹے ہو جائیں گے. 3 40 منٹ الگ الگ کرو گے تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے. 40 منٹ قرآن کا مذاکرہ، قرآن فضائل قرآن میں سے 1-2 حدیثیں پڑھ لیں گے، 5-6 منٹ میں پوری کر لیں گے. پھر جو ہے یعنی آدھے گھنٹے تک 40 منٹ جو ہے اس میں 8-10 منٹ کتابی تعلیم کر لی، فضائل قرآن میں سے پڑھ لیا، باقی آدھا گھنٹہ قرآن کا مذاکرہ کریں گے. جماعت میں ہر قسم کے ساتھی ہوتے ہیں، کچھ قرآن کے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ساتھی ہو جن کو قرآن نہیں آتا، تو ان کی جوڑیاں بنا دیں گے. یہ 2 ساتھیوں کی یا 3 ساتھیوں کی جوڑیاں، اور وہ بیٹھ کر الحمد الشریف سے لے کر 10 صورتیں جو ہے ان کی صحیح کر لیں. اگر الحمد الشریف میں بھول ہے تو علم تر میں نہیں جائیں گے، علم تر میں بھول ہے تو سورہ قریش میں نہیں جائیں گے. جہاں بھول ہے وہی روک دو اور وہی صحیح کرا دو. تو یہ 40 منٹ تک جو ہے قرآن کے مذاکرے وغیرہ ہوں گے. پھر جو بیچ کی 40 منٹ ہے اس میں ایک کتاب تو ہو گئی فضائل قرآن. اب پیچھے بچی 6 کتابیں، کل 7 کتابیں ہیں. ویسے 9 کتابیں ہیں لیکن 2 کتابیں موسمی ہیں. فضائل رمضان میں پڑھیں گے، آپ کا رمضان آئے گا تو فضائل رمضان یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں رمضان شروع کر دیں گے. اور ایک ہے فضائل حج، وہ حج کے زمانے میں پڑھی جاتی ہے. آپ کا جو ہے یعنی حج کا زمانہ نہیں آئے گا اس لیے فضائل حج نہیں پڑھی جائے گی. یہ ان 2 کتابوں کو چھوڑ کر 7 کتابیں ہیں. تو ایک کتاب تو فضائل قرآن ہو گئی. اب بچی 6 کتابیں، تو نشانی رکھ کر 6 کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. کون سی 6 کتابیں؟ حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، موجودہ پستی کا واحد علاج، اور فضائل صدقات. یہ 6 کتابوں میں سے نشانی رکھ کر تھوڑا تھوڑا 6 کتابوں سے پڑھ لیں گے. 40 منٹ تک یہ ہوتا رہے گا. اور آخری جو 40 منٹ بچے وہ 6 نمبر کے مذاکرے ہوں گے. عام طور پر جماعتیں کیا کرتی ہے، کس سے شروع کیے تو حکایت صحابہ سے پڑھتے چلے گئے، باقی کتابوں کی باری ہی نہیں آئی. اور وہ پڑھتے 10 منٹ تعلیم ختم ہونے میں باقی ہے، ارے بھائی چلو 6 نمبر چلو. تو ایک نے تقریر کر لی 10 منٹ 6 نمبر کی، ہو گئی ہماری تعلیم پوری. یہ صحیح ترتیب نہیں ہے. 40 منٹ جو پیچھے بچے وہ 6 نمبر کو دو، اور ایک ساتھی سے 6 نمبر بلواؤ. بہتر شکل یہ کہ کھڑے کر کے بلواؤ. اگر کھڑے نہیں ہو رہے تو چلو بیٹھ کر بولو. کیا تعلیم کے حلقے میں ساتھی بولنے والے بنیں گے نا تو یہاں مسلح پر بیٹھ کر بھی بولنے والے بنیں گے. پہلے دن مسلح پر نہیں بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ یہاں بیٹھنا اور کسو ناقص کا کام نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہے نا ساتھیوں کو تعلیم کے حلقے میں 6 نمبر کے ذریعے سے بولنے والا بناؤ. اور عملی طور پر 6 نمبر زندگیوں میں آنے چاہیے، خالی بولنے تک بھی محدود نہ ہو. عملی طور پر یہ 6 نمبر ہماری زندگیوں میں آنے چاہیے. تو 40 منٹ تک اس طرح مذاکرہ ہو 6 نمبر کا. تو اس طرح ہم تعلیم پوری کریں. تعلیم کے دوران میں تعلیمی گش ہونا چاہیے. یہ دوسرا گش آیا. پہلا گش کون سا تھا؟ خصوصی گش. تو یہ ہو گیا خصوصی گش. اب یہ دوسرا گش آیا ہے تعلیم کے دوران میں تعلیمی گش.
کہ 2 گھنٹے کے دوران میں الگ الگ سمتوں میں، مسجد کے الگ الگ سمتوں میں 2 ساتھیوں کو بھیجتے رہیں گے اور تعلیمی گشت ہوتا رہے گا۔ تعلیمی گشت میں جانے والے ساتھی وہ کسی راستہ چلنے والے کو نہ پکڑے، کسی دکاندار میں مشغول آدمی کو نہ پکڑیں، بلکہ جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں نا، ادھر ادھر ٹولیاں بنا کر بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر تعلیمی گشت کر کے ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لاؤ۔ تو اس طرح تعلیمی گشت چاروں سمتوں میں ہونا، داہنی طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے تعلیمی گشت ہونا چاہیے۔ تعلیم پوری ہو گئی، اب چوتھا ہمارا اجتماعی عمل ہے کھانا۔ 12 بج گئے ہیں، تعلیم پوری ہو گئی، خدمت والے اشارہ کر رہے ہیں کہ امیر صاحب دسترخوان بچھا دیں، تو کھانا اجتماعی عمل ہے۔ کون سا عمل ہوا یہ؟ چوتھا اجتماعی۔ تو سارے ساتھی ایک ساتھ بیٹھ کر فارغ ہو جاؤ کھانے سے۔ اگر کسی مقامی کی دعوت ہے تو وہ گھر پر لے جاوے، تو گھر جا کر اس کے گھر کے ڈیکوریشن کو نہ دیکھو اور لال نہ ٹپکاؤ کہ کیسا بنگلہ بنایا، کیسے کمکمے لگے ہیں، کیسی ایسیاں لگائی ہے، کہ نہیں، بلکہ اس کو اعمال نبوت سمجھاؤ مقامی آدمی کو، ہمارے میزبان کو، کہ آپ کے گھر میں اعمال زندہ ہونے چاہیے، یہ سمجھاؤ اس کو، نہ کہ اس کی گھر کی چیزوں کو دیکھ کر ہم لال ٹپکانے والے بنے۔ اور اپنا کھانا ہے تو فارغ ہو جاؤ مسجد میں، سارے ساتھی ایک ساتھ بیٹھ کر فارغ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ امیر صاحب ابھی تو مجھے بھوک نہیں ہے، میں تو بعد میں فارغ ہو جاؤں گا، کہ ایک ساتھ بیٹھ کر فارغ ہونے میں برکت بھی ہے اور اکرام بھی ہو جاتا ہے، تو ایک ساتھ بیٹھ کر فارغ ہو جاؤ۔ یہ چوتھا عمل ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے، اب قیلولہ کا وقت آیا، یہ 5واں عمل ہے اجتماعی۔ رات دوپہر کا 1 گھنٹے کا قیلولہ اور رات کا آرام، یہ 24 گھنٹے میں جماعت 2 وقت آرام کرے گی بس، باقی اس کے علاوہ سونا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جماعتیں 3 4 مرتبہ سوتی ہے، جہاں تعلیم پوری ہوئی کہ وہی لمبے ہو گئے، فجر کے بعد جہاں 6 نمبر پورے ہو کہ وہی لمبے ہو گئے، ناشتے میں دیری ہے تو وہی لمبے ہو گئے، کہ نہیں، دو وقت کا جو ہے آرام ہے، دوپہر کا 1 گھنٹے کا قیلولہ ہے اور رات کا آرام ہے بس، اس کے علاوہ جماعتیں ورنہ سونے میں بدن سست پڑ جاتا ہے، جب زیادہ نیند آتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیند جو ہے ربر ہے، ربر، جتنا کھینچو گے اتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا سکڑو گے اتنی یعنی تھوڑے وقت میں نیند ہماری پوری ہو جائے گی۔ تو عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی 6 7 گھنٹے بہت کافی ہو گئے آرام کے لیے، اس سے زیادہ سونا یہ بدن اسے سست پڑ جاتا ہے۔ تو دوپہر کا 1 آدھ گھنٹے کا قیلولہ کر لو، کہ اجتماعی طور پر ساتھی قیلولہ کر لے، آرام کر لے۔ یہ کہ کون سا عمل ہو گیا؟ 5واں ہو گیا۔ چھٹا اجتماعی عمل ہے کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا۔ اب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ترتیب یہ بتائی کہ اذان سے پہلے ہماری جماعت کے ساتھی ضروریات سے فارغ ہو جاوے، استنجے سے، وضو سے، اذان سے پہلے فارغ ہو جاوے۔ آپ کی مسجد کی طرح ہر جگہ اس طرح نل لگے ہوئے نہیں ہوں گے، اور اس طرح جو ہے پیشاب خانے 8 10 نہیں بنے ہوں گے۔ بہت سی مسجدیں آپ کو ایسی ملے گی کہ 2 وضو کے نل ہے اور 1 پیشاب خانہ ہے۔ اب اذان کے بعد آپ بھی پیشاب کرنے کے لیے گئے اور مقامی حضرات بھی آنا شروع کیا تو لائن لگے گی، اسی طرح وضو میں بھی لائن لگے گی۔ اب اسی لائن میں نمبر آتے آتے یہاں نماز کھڑی ہو گئی تو ہماری تکبیر اولیٰ تو گئی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اذان سے پہلے جماعت اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو جاوے، اذان کے بعد تو مقامی حضرات آئیں گے، وہ فارغ ہوں گے، باقی جماعت تو اذان سے پہلے فارغ ہو جاوے۔ تو بہرحال یہ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھیوں کی نمازیں ہونی چاہیے، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نمازیں ہونی چاہیے، یہ چھٹا عمل ہو گیا۔ 7واں اجتماعی عمل ہے ہر نماز کے بعد کی مجلس، ہر نماز کے بعد کی مجلس، یہ اجتماعی عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد ہماری مجلس ہوگی۔ پہلے دن اعلان کر کے کام کریں گے، باقی دنوں میں بغیر اعلان کے کام کریں گے۔ ہاں، مقامی حضرات دوسرے دن بھی کہہ دیں کہ بھئی ابھی گش ہونے والا ہے تو گش کے لیے آپ اعلان کر دو، اور ابھی نماز کے بعد بیان ہوگا تو اعلان کر دو، تو مقامی حضرات کے کہنے پر دوسرے دن بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ باقی اگر مقامی حضرات نے نہیں کہا تو پہلے دن تو ساری نمازوں میں اعلان کریں گے، باقی دن جتنے ٹھہرنا ہے وہ بغیر اعلان کے، باقی کام روزانہ کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد کی ہماری مجلس لگے گی، یہ اجتماعی عمل ہے۔ اور 8واں اجتماعی عمل ہے عمومی گشت، روزانہ کریں گے عمومی گشت، روزانہ۔ ممکن ہے کہ
بستی والے مسجد والے آپ کو یوں کہہ دیں کہ آج تو ملاقاتوں کا نظام بنا دیتے ہیں، کل ہمارا مقامی گشت ہے تو کل گشت کر لیں گے، تو آپ ان کے ہاں میں ہاں مت ملاؤ کہ ٹھیک ہے کل گشت کر لیں گے. وہ کل تو ان کا گشت ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا تو آج بھی ہے کل بھی ہے، کہ ہمارا تو روزانہ کا گشت ہے. تو ان سے کہو کہ ٹھیک ہے ملاقاتیں بھی کریں گے، باقی ہمارا جو عمومی گشت ہے وہ فلاں نماز کے بعد بھی عمومی گشت کر لیں گے. اگر مقامی کوئی رہبر نہ دے کوئی بات نہیں، ہمارا رہبر سلام ہے کہ 2-3 ساتھی گشت کے لیے نکلیں گے اور سلام کریں گے. جو سلام کا جواب دے وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے بات کرو اور اس کو بات کر کے مسجد میں لانے کی فکر کرو. تو سلام ہمارا رہبر ہے اگر کوئی مقامی رہبر نہ ملا تو. باقی روزانہ عمومی گشت ہوگا محلے میں اور بستی میں. یہ 8 اجتماعی اعمال ہے. ایسے بزرگوں 8 انفرادی اعمال ہے. قرآن کریم کی تلاوت، میں تفصیل سے نہیں کہتا، قرآن کریم کی تلاوت، اگر حافظ قرآن ہے تو روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرے، اور غیر حافظوں کے لیے روزانہ 1 پارے کی تلاوت ہے. اور جو قرآن کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کو سیکھنے کے لیے نکالے. ماشاءاللہ جماعت میں علماء ہے تو ان کے پاس سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ کرے اپنے انفرادی وقت میں. تو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت، ایسے روزانہ صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، روزانہ دعا کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ کرنا، دعا کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ کرنا. اسی طرح روزانہ کسی نہ کسی کی خدمت کرنی ہے، روزانہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، روزانہ جو ہے نوافل کا اہتمام کرنا. نوافل میں 4 چیزیں ہیں: تہجد، اشراق، چاشتہ اور اوابین. ان نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اور روزانہ روزانہ کوئی نئی چیز سیکھنی ہے، روزانہ کہ آج کیا سیکھا کہ یہ چیز نئی سیکھ لیا آج روزانہ. اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا. یہ 8 انفرادی اعمال ہے جس کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. 8 اجتماعی اعمال آپ نے سمجھ لیے، 8 انفرادی، اور 3 گشت ہو گئے، خصوصی گشت ہو گیا، تعلیمی گشت ہو گیا اور عمومی گشت ہو گیا. یہ 3 گشت ہو گئے. چوتھا گشت ہے تشکیلی گشت، کہ ہمارے پاس جو انفرادی وقت ہے جس میں کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے تو 2 ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر محلوں میں تشکیل کے لیے نکلے، آنے والے ساتھیوں کی تشکیلیں کرے اور بستی کے جو ہے مقامی لوگوں کی تشکیلیں کر کے چلے 4 مہینے کے لیے ان کو تیار کریں. تو یہ تشکیلی گشت ہے. اور آخری چوتھا گشت ہے، یہ 5واں گشت ہے وصولی گشت، کہ آپ نے تشکیل کر کے جتنے نام آئے ہیں، اب جس کے 4 مہینے میں نام ہے، جس کا چلے میں، جس کا 3 دن میں، تو وہ جو تاریخ طے کی ہو اس دن وصولی گشت کر کے ان کو وصول کر کے اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کرے. یہ وصولی گشت ہے. تو یہ 5 طرح کے گشت سمجھ میں آ گئے. پہلا خصوصی گشت تھا، دوسرا تعلیمی گشت، تیسرا عمومی گشت، چوتھا تشکیلی گشت اور 5واں وصولی گشت. یہ 5 طرح کے گشت کرنے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر بزرگوں 4 کاموں کو خوب کرنا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت لگنا چاہیے. پہلا عمل ہے دعوت. دعوت میں ہمارا وقت لگنا چاہیے. دعوت کھانے کی نہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت، کہ اس میں ہمارا وقت لگنا، زیادہ سے زیادہ وقت لگے. اور دعوت میں 4 طرح کی دعوت ہے. انفرادی دعوت، کہ جو بھی مسجد میں ملے اس کو لے کر بیٹھو، جو بھی مسجد میں ملے اس کو لے کر بیٹھو. انفرادی دعوت ہے. یہ نہیں کہ جماعت کے ساتھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مقامی لوگ بھی اپنے کام میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی تو یہ انفرادی دعوت میں لگو کہ مسجد میں آئے، ورنہ کہیں تلاش کرنا پڑتا. اللہ نے ان کو مسجد میں ہی بھیج دیا ہے. تو انفرادی لے کر ان کو بیٹھ کر ان کو دعوت سمجھائی جاوے. اسی طرح اجتماعی دعوت. اجتماعی دعوت مصلی سے جتنے بیانات ہوتے ہیں، جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ اجتماعی دعوت ہے. ایک ساتھی بول رہا ہے، سب سن رہے، اجتماعی دعوت. ایسے خصوصی دعوت، خصوصی گشت کیا جاتا ہے تو خصوصی دعوت ہے. اور عمومی دعوت، کہ عمومی دعوت میں کسی کو نہ چھوڑے کہ سب یہ تو نہیں جاتے، سب یہ تو ان کو تو یہ عذر ہے، ان کو کہ نہیں، سب کو جو ہے دعوت دیں گے. سب کو عمومی، یعنی عمومی دعوت میں کسی کو جو ہے یعنی وہ نہیں کریں گے. بہرحال یہ کہ اس طرح جو ہے دعوت میں ہمارا وقت لگنا چاہیے. دوسری چیز ہے عبادت. عبادت میں بھی 4 چیزیں ہیں: فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات. کہ عبادت میں ہمارا وقت، عبادت میں تلاوت بھی آ جائے گی، عبادت میں تسبیحات بھی آتی ہے، عبادت میں دعا بھی آتی ہے. اس کے علاوہ عبادت میں جو ہے فرائض کو دیکھ لو. فرائض کو، کہ ہماری زندگی کے اگر فرائض چھٹے ہوئے ہیں تو پہلے اس کی قضا کر لیں گے. بلکہ آج کل ہمارے بڑے فرماتے ہیں
کہ نوافل ہیں تہجد اشراق چاشتہ اوابین کی جگہ فرائض پڑھو، فرائض کو قضا کرو، اس لیے کہ اللہ کی یہاں تہجد کی پوچھ سوال نہیں ہوگا، اشراق چاشتہ اور اوابین کا سوال نہیں ہوگا، باقی یہ ضرور سوال ہوگا کہ آپ نے فجر پڑھی تھی کہ نہیں، آپ نے ظہر پوری پڑھی ہے کہ نہیں، عصر مغرب عشاء پڑھی ہے کہ نہیں، یہ فرائض کا سوال پہلے ہوگا، تو فرائض کو کلیئر کر لے، یہ قرضہ پہلے ادا کر لے۔ ہاں اگر کوئی فرائض بھی قضا کر رہا ہے اور نوافل بھی اپنی جگہ پر پڑھ رہا ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عبادات میں پہلے فرائض کو کلیئر کیا جائے، پھر اس کے بعد واجبات، پھر سنن، پھر مستحبات ہے۔ تیسری چیز ہے بزرگوں سیکھنا سکھانا، کہ جس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ سیکھنے سکھانے میں پہلے فرائض کو لے لو، پھر واجبات کو، پھر سنن کو، پھر مستحبات کو۔ یہ نہیں کہ دعائیں سیکھنے میں ساتھیوں کو لگا دیا، ابھی فرائض باقی ہے اور دعا سیکھنے میں لگا دیا۔ کیا میرے صاحب کی نظر ساتھیوں پر ہونی چاہیے کون ساتھی کس سطح کا ہے۔ ایک ساتھی ایسا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے سارے فرائض کلیئر ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، تو پھر اس کو لگاؤ۔ واجبات سیکھنے میں واجبات کلیئر ہے تو سنن آداب کے لائن کی جتنی چیزیں وہ سیکھنے میں، آداب اور دعائیں وغیرہ سیکھنے میں لگا دو۔ ایک مرتبہ میری مسجد میں جماعت آئی تو مدرسہ چھوڑ کر میں جماعت کو ملنے کے لیے گیا تو ان کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقے میں جا کر بیٹھا تو ایک ساتھی کوئی لمبا پرچہ لے کر کوئی چیز رٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو یہ جنازے کی دعا تھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ لمبی دعا، اور اس کی ظاہری شکل یہ بتا رہی تھی کہ اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی ہوگی، اس کی ظاہری شکل یہ ایسی تھی۔ تو میں نے اس کی خیریت پوچھی اور کتنا وقت ہوا، کہاں سے آئے، باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا ماشاءاللہ آپ کو سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں یہ یاد ہوگی آپ کو ماشاءاللہ۔ تو کہنے لگا کہ ہاں سورہ فاتحہ کا بھی سبق چل رہا ہے، آدھے تک پہنچے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا دعائے قنوت آپ کو آتی ہوگی؟ تو دعائے قنوت تو کس دوا کا نام ہے پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا دعائے قنوت کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب بیچارے کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو یہ جنازے کی دعا میں؟ جنازے کی دعا کہاں فرض ہے، اور کہا اس کو جنازہ پڑھانا ہے، نماز روزانہ پڑھنی ہے، وتر روزانہ پڑھنی ہے، تو سورہ فاتحہ اور دعائے قنوت روزانہ ہی ضرورت کی چیز ہے، تو پہلے اس کے فرائض کو سکھاؤ، پھر اس کے بعد بعضی جماعتیں دعاؤں میں لگ جاتی ہے، دعائیں بھی سیکھنی ہے لیکن پہلے فرائض کو لے لو، کہ فرائض کا درجہ سیکھنے سکھانے میں، پھر اس کے بعد واجبات ہے، پھر سنن، پھر مستحبات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے وہ خدمت ہے۔ خدمت بھی 4 لائن کی خدمت، اپنے ذات کی خدمت خود ہی کر لے، ہمارا کوئی خادم نہ ہو، ہم خود ہی اپنے ذات کے خادم ہیں، کوئی کسی لائن کی خدمت کسی سے نہ لے، خود ہی اپنی خدمت خود ہی کر لے۔ دوسرا امیر صاحب کی خدمت، امیر صاحب کی خدمت، امیر صاحب کی خدمت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان کے پیر دبا دیے، ان کے کپڑے دھو دیے، یہ بھی ایک طرح کی خدمت ہے، لیکن امیر صاحب کی خدمت اصل یہ ہے کہ ان کے منشے کو سمجھا جائے کہ امیر صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ دوپہر کے کیلولے کے لیے ساتھیوں نے بستر بچھا دیے اور تیاری ہے کہ ابھی نیند آ جاوے۔ دوپہر کا کھانا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں کھانا کھایا کہ آنکھیں ڈلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب 2 مقامی ساتھی آئے، کہا امیر صاحب 2 ساتھی ملاقات کے لیے دے دو۔ امیر صاحب نے دیکھنا شروع کیا، چاروں طرف تو قبرستان نظر آیا۔ اب اس وقت یہ ہے، یہ امیر صاحب کی اصل خدمت یہ ہے کہ چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے، امیر صاحب میں تیار، امیر صاحب میں تیار، امیر صاحب میں تیار۔ تو مقامی ساتھی بھی حیرت میں پڑ جاوے کہ کیسی اطاعت والی جماعت ہے، کیسی اطاعت والی جماعت ہے کہ بھئی سونے کا وقت ہے اور سارے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ یہ امیر صاحب کی خدمت ہے۔ باقی امیر صاحب اگر بوڑھے آدمی ہو، بڑی عمر کے ہو، تو ان کے کپڑے بھی دھو دیے، ان کے پیر بھی دبا دیے، باقی اصل خدمت امیر صاحب کی یہ ہے۔ تیسری خدمت ہے ساتھیوں کی خدمت، کہ ساتھیوں میں کوئی بڑے بوڑھے ہیں، ان کا سامان اٹھا دیا، ان کے کپڑے دھو دیے، ان کا برتن دھو دیا، تو یہ بڑے بوڑھوں کی جو ہے ساتھیوں کی خدمت۔ ساتھیوں میں جوان ساتھی ہے لیکن بیچارہ بیمار ہے 3 دن سے، بخار چڑھا ہوا ہے 3 دن سے، اس کے نکالے ہوئے کپڑے ابھی دھوئے نہیں ہیں، اور اس کے کپڑے نکالنے کا وقت ہو گیا، اب یہ کپڑے تو بیمار ہے اس لیے دھوئے نہیں ہیں، تو ہم اس جوان ساتھی کی بھی خدمت کر لیں گے کہ اس کے کپڑے دھو دیں گے، کہ ساتھیوں کی خدمت کریں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے بستی والوں کی خدمت، کہ بستی والے آوے تو ان کا اکرام کرے، ان کو اپنے کھانے میں شریک کرے، اور بستی والوں کو جو ہے پانی پلا دیا، ان کو جو ہے ان کا مسلح بچھا دیا، ان کی لکڑی، ان کا سہارا جو ہے جڑیا دے دیا، تو یہ ان کی خدمت ہے بستی والوں کی۔ تو بہرحال یہ
4 اعمال ہے، دعوت، عبادت، سیکھنا سکھانا اور خدمت، اس میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے۔ دوسری 4 چیزیں ایسی ہے کہ جن میں بقدر ضرورت ہمارا وقت لگے، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا وقت لگا دو، باقی اس سے زیادہ نہیں۔ کھانے پینے میں زیادہ وقت نہ لگاؤ۔ دوسرا، سونے میں، جیسے میں نے کہا نا کہ سونے میں جو ہے یہ 2 وقت کا آرام ہے، باقی اس کے علاوہ سونا نہیں ہے، زیادہ وقت نہ لگاوے۔ تیسرا ہے آپس کی ضروری باتیں، آپس کی ضروری باتوں میں بس جتنی ضرورت ہے اتنا باتیں کر لی، باقی اپنے کام میں کام سے لگے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک بستی کے اور ایک خاندان کے اور ایک محلے کی جمع ہوئے تو دادا پردادا اور سکر دادا کے زمانے کی باتیں چلی کہ نہیں، کوئی سیاسی باتیں ہماری مجلسوں میں نہ ہو، بلکہ سفر کے دوران میں ایک بات کہنی رہ گئی کہ جب سفر ہو ٹرین کا، بس کا، تو اس سفر کے دوران میں کوئی سیاسی بات بھی نہ کریں، سیاسی کوئی بات نہ کریں۔ ہماری باتیں تو آسمان سے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی، کسی کو پتہ ہی نہ چلی کیا بول رہے ہیں۔ بیچ کے آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر کی ہماری اس کا تذکرہ ہی نہ ہو، کہ اسباب کی کوئی بات نہیں، ہمارے تو غیب کی ساری چیزوں کی تذکرے ہوں، کہ جتنے ہمارے مجلسوں میں غیب کے تذکرے ہوں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور غیب کی چیزوں پر یقین جمے گا۔ اس لیے ہماری باتوں میں، آپس کی ضروری باتوں میں بھی غیب کے تذکرے ہو اور ضروری باتیں ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جس میں بقدر ضرورت وقت لگے، وہ ہے کہ بشری تقاضوں میں بیت الخلاء ہے، پیشاب کرنا ہے، اسی طرح کپڑے دھونا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑا سینا ہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ ان بشری تقاضوں میں بقدر ضرورت ہمارا وقت لگے۔ یہ نہیں کہ امیر صاحب سے تعلیم کے دوران میں پیشاب کی چھٹی لے کر گئے تو پیشاب تو 10 منٹ میں فارغ ہو کر آ سکتے، آدھا گھنٹے کے بعد آئے تو اب امیر صاحب کو بیچارے کیا کہے اب کہ بھئی سمجھدار آدمی، سمجھدار کو کیا کہنا، آدھا گھنٹہ کہاں گئے تھے تم؟ تو یہ اپنا وقت ضائع کرنا ہوا، تو بقدر ضرورت اس میں وقت لگا دے۔ تو یہ 4 چیزوں میں، کھانا پینا، سونا اور آپس کی ضروری باتیں اور بشری تقاضوں میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بالکل نہیں کرنا۔ ایک، زبان کا سوال کسی سے نہیں کرنا، بالکل کسی سے زبان، نہ ساتھیوں سے نہ بستی والوں سے زبان کا سوال نہیں کرنا۔ سوال کرنا ہے تو کس سے کرے؟ اللہ سے کرے، اس کا نام دعا ہے، اور لوگوں سے مانگنے کا نام سوال ہے، اور سوال ذلت کی چیز ہے کہ ہم کسی سے سوال کریں۔ دوسرا، دل کا سوال کسی سے نہ کریں، زبان سے تو نہیں بولے لیکن شکل و صورت کچھ ایسی بنا دی کہ سامنے والا سمجھ گیا کہ ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے، تو یہ دل کا سوال ہوا کہ دل کا سوال بھی کسی سے نہ کریں۔ تیسرا ہے اسراف نہ کریں، فضول خرچی، اور بخیلی بھی نہ کریں، نہ اسراف نہ بخیلی، بیچ کی راہ چلے کہ جہاں 10 روپے کی خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں 15 خرچ نہ کرو، یہ فضول خرچی ہے، اور جہاں 10 کی ضرورت ہے وہاں 5 کے چکر میں ادھر ادھر چکر نہ لگاؤ کہ بھائی انڈا یہاں اس علاقے میں تو 10 روپے میں ملتا ہے اور آپ کہ ہمارے یہاں تو 7 روپے میں ملتا ہے نا، تو 7 روپے کے چکر میں یہ دکان وہ دکان، یہ بازار وہ بازار، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کائے کو بخیلی کرتے ہو؟ بھائی 10 روپے میں یہاں تو انڈا ملتا ہے، 10 روپے میں لے لو۔ تو بخیلی بھی نہیں کرنی اور اسراف بھی نہیں کرنا، فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کھانا ہمارا جو جماعت کا پکے گا نا وہ درمیانی کھانا پکے گا، ایک دم ہائی فائی کھانے نہیں پکیں گے، کہ جماعت میں اگر کوئی غریب ساتھی ہے تو اس کے تو 4 مہینے کا خرچہ چلے میں پورا ہو جائے گا، تو چلے کے بعد جھولا اٹھا کر چلے گا، کہاں چلے کہ میرا خرچہ پورا ہو گیا۔ کیوں؟ کھانے جو ہے 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کھانے پکے تھے، اور اتنا گھٹیا قسم کا کھانا نہ پکے کہ روزانہ کھچڑی پک رہی، روزانہ دال پک رہی ہے، کہ کوئی اچھے گھرانے کا آدمی ہے جماعت میں تو اس کے تو گلے ہی اٹک رہا ہے، نیچے جا ہی نہیں رہا، کہ نہیں درمیانی کھانا پکے، کبھی گوشت بھی پکے، کبھی سبزی بھی پکے، کبھی دال پکے، کبھی کڑی پکے، بہرحال درمیانی چال چلتے رہے کھانا پکانے میں، اسراف نہ کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔ اسی طرح چائے 2 وقت بنے گی، صبح ناشتے کی بنے گی، دوپہر کی بنے گی، اس کے علاوہ چائے نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو چائے بنانی، پینی، پلانی ہے تو اپنی جیب سے بنا کر پلاوے۔ باقی اجتماعی خرچ میں سے 2 وقت کی چائے بنے گی، صبح ناشتے کی اور دوپہر کی بنے گی۔ اس کے علاوہ جس کو چائے بنانی پلانی ہو وہ اپنے جیب سے خوب خرچ کرے، اللہ کے نام پر لگاوے۔ اگر اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو ساتھیوں پر لگاؤ، بستی والوں پر لگاؤ، اور بستی والوں کو کھلا پلا کر قریب کرو، لگاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ کہ آدمی اللہ کے دین پر جتنا اپنا جان و مال لگاتا ہے اس کی اہمیت آتی ہے۔ جیسے دنیا پر
مال لگتا ہے تو دنیا کی اہمیت آتی ہے. ایک آدمی 10 لاکھ کی گاڑی خرید کے لایا تو کوئی محلے کا بچہ گاڑی کو ہاتھ لگائے گا نا تو گویا اس کے دل کو کرنٹ لگا ایسا ہو, ارے کیوں 10 لاکھ لگے ہیں گاڑی پر, تو ذرا کوئی ہاتھ لگائے گا, ارے میرے گاڑی کو اسکرین یہ ٹچ کر دے گا, یہ کر دے گا, کیوں 10 لاکھ لگائے, اس لیے اس کی اہمیت دل میں ہے. اللہ کے دین پر اپنا مال لگے گا تو اللہ کے دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے گی. اس لیے اپنے جیب سے ساتھیوں پر لگاوے, بستی والوں پر لگاوے. باقی اجتماعی پیسوں میں سے جیسے میں نے ترتیب سمجھائی کہ درمیانی کھانا پکے گا اور چائے 2 وقت کی بنے گی. تو اسراف نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے اور بخیلی نہ کرے. اور چوتھی چیز ہے کہ ساتھیوں کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے. کوئی چیز نہیں, نہ جوتے ہے, نہ رومال ہے, نہ چادر ہے, نہ کمبل ہے, نہ کوئی صابن ہے, نہ کوئی اور چیز ہے کہ ساتھیوں کی کوئی چیز نہیں, خود ہی اپنی خرید لے, اپنے ساتھ لے جاوے. نہیں لی ہے تو خرید لے وہاں سے. باقی ساتھیوں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال. اگر کوئی چیز ضرورت پڑ گئی تو ساتھی سے پوچھ لو کہ آپ کی یہ چیزیں میں استعمال کر سکتا ہوں, اگر وہ اجازت دے تو استعمال کر لو, نہ اجازت دے تو نہیں. اور اجازت دے دے تو جہاں استعمال کرنے کی جگہ ہے وہی کرو. ایک جماعت ٹوٹ کے آئی نظام الدین کے زمانے میں, دیکھا ایک جماعت ٹوٹ کے آئی. میاں جی نے پوچھا کیوں جماعت ٹوٹ گئی آپ کی؟ تو کہنے لگا کہ ایک ساتھی نے ایک ساتھی سے رومال مانگا. ہاتھ رومال ہوتا ہے, وہ رومال, اب رومال کہے کے لیے ہوتا ہے بھائی, رومال تو منہ پوچھنے کے لیے, ہاتھ پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. وہ رومال لے جا کر باہر برف کا ٹکڑا لا کر رکھا تھا تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا, تو رومال میں لپیٹ کر توڑنا شروع کیا تو برف کا ٹکڑا تو ٹوٹ گیا لیکن رومال بھی چھلنی بن گیا. پھر وہ لے کر لے تیرا رومال. ارے بھئی یہ میرا رومال نہیں ہے, میرا تو اچھا خاصا رومال تھا کہ یہ تیرا ہے, میں نے برف کا ٹکڑا توڑا اس میں. کہا برف کا ٹکڑا توڑنے کے لیے تجھے رومال دیا تھا. اب اس کی آواز بلند ہو گئی, اس کی بھی آواز بلند ہو گئی. اب جماعت آدھی اس کے ساتھ ہو گئی, آدھی اس کے ساتھ ہو گئی, جماعت ٹوٹ گئی, تیتر بیتر ہو گئی. بھائی کس میں؟ ایک رومال میں جماعت ٹوٹ گئی. ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی, ایک جماعت ٹوٹ کر آئی, میاں جی نے پوچھا جماعت کیوں ٹوٹی؟ کہنے لگا کہ ایک ساتھی نے ایک ساتھی سے صابن مانگا. صابن کائے کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ ہاتھ دھونے کے لیے, سر دھونے کے لیے. تو وہ صابن لے جا کر جتنے تام کے کالے برتن تھے وہ سب دھو دیے, اور وہ کالا کالا صابن لے کر آئے. لے تیرا صابن. ارے میرا صابن کالا نہیں تھا, میں تو گلابی کلر کا تھا. کہ بھئی یہ تو تیرا صابن ہے, میرے تو برتن دھو دیے. ارے بھائی اس سے برتن, ارے 10 روپے کا صابن اتنا چلا رہا ہے. اب اس کی آواز بلند ہو گئی, اس کی بھی بلند ہو گئی. جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور جماعت تیتر بیتر ہو گئی اور ٹوٹ گئی جماعت. اس لیے ساتھیوں سے کوئی چیز نہ مانگے. اگر ضرورت پڑ گئی ایک دم تو پھر بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے, اور استعمال بھی اس کی صحیح جگہ پر استعمال کرے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے قریب بالکل نہیں جانا, نہیں کرنا. نہ زبان کا سوال, نہ دل کا سوال, نہ فضول خرچی, نہ ساتھیوں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرے. تو انشاءاللہ یہ 37 باتیں میں نے سمجھائی. یہ اور 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس کا اہتمام خوب کرنا ہے. ایک مسجد کی 4 دیواری کا اہتمام, مسجد کی 4 دیواری کا خوب اہتمام. یہ مسجد کی 4 دیواری جو ہے نا وہ بننے کی جگہ ہے, اور باہر کا ماحول جو ہے وہ بگڑنے کی جگہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اس دھرتی پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے, مساجد ہے. اور سب سے زیادہ بری جگہ اس دھرتی پر اللہ کے نزدیک بازار ہے. کہ مسجدوں میں عبادت کی جاتی ہے, اللہ سے ہونے کو بولا جاتا ہے, اور بازاروں میں اللہ سے نہ ہونے کو بولا جاتا ہے, اسباب سے ہونے کو بولا جاتا ہے. کہ 2 سے 4 ہوتے ہیں, 4 کے 8 ہوتے ہیں, یہ بازاروں میں بولا جاتا ہے. اور مسجدوں میں کہ مسجدوں میں اعمال سے ہونے کو بولا جاتا ہے. اسی لیے مساجد اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ ہیں. یہ فرشتوں والا ماحول ہے. مسجدوں میں رہیں گے تو ہماری تربیت ہوگی. جیسے مرغی کے پروں کے نیچے خوبصورت بچہ بنتا ہے, ایسے فرشتوں کے پروں کے نیچے ایک قیمتی انسان تیار ہوتا ہے. کہ انسان جو ہے وہ عمل صالحہ سے بنا کرتا ہے, اسباب سے نہیں بنا کرتا, مال و دولت سے انسان نہیں بنا کرتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں, اور دونوں کی پکی دوستی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خط لکھا ملک شام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور خط میں یہ لکھا الحمدللہ الذی انزلنی فی الارض المقدس وآتانی اللہ مالا و اولادا. کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بہترین زمین میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی, اور مجھے خوب مال اور اولاد اللہ نے دی ہے.
اور پھر لکھا کہ آپ یہاں جو ہے ملک شاہ آج جاوے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا، یا ابا الدرداء فاعلم ان الارض المقدس لا تقدس الانسان ولكن تقدس الانسان بالاعمال الصالحہ والاخلاق الفاضلہ. یہ جواب لکھا کہ بھائی ابو درداء جان لو کہ بہتر زمین میں رہنے سے اور سرسبز و شاداب علاقے میں رہنے سے آدمی قیمتی نہیں بنا کرتا، آدمی تو اعمال صالحہ سے اور اخلاق فاضلہ سے قیمتی بنا کرتا ہے. کہ مسجد میں رہیں گے تو اعمال والی جگہ میں رہیں گے، مسجد بننے کی جگہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو مسجد میں ہی رکھے. مسجد سے باہر کب جائیں گے؟ کہ ملاقاتوں کے لیے جائیں گے، گشت کے لیے جائیں گے، وصولی کے لیے جائیں گے، یا ہماری ذمہ خدمت آئی ہے تو سودا لینے کے لیے جائیں گے. باقی مسجد کی چار دیواری میں اپنے آپ کو رکھیں گے فرشتوں والے ماحول میں، تو انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی. دوسرا ہے بزرگوں یعنی امیر صاحب کی فرما برداری، کہ امیر صاحب کی پوری اطاعت کرنی ہے. اطاعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے. کہ امیر صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے امیر صاحب کی بات ماننی. ہاں امیر صاحب شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کہہ رہے ہیں کرنے کو تو اس میں اطاعت نہیں ہے. باقی شریعت کی حد میں رہ کر جتنی باتیں کہے وہ ساری باتیں اطاعت کرنی ہے. تو امیر صاحب کی پوری اطاعت. علماء فرماتے ہیں کہ اطاعت جہاں یعنی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اطاعت شروع ہوتی ہے. پتہ چلا کہ عقل کا اطاعت میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین اطاعت پر عقل پر ہوتا تو میں حکم دیتا کہ موزے کے نیچے مسا کر، اس لیے کہ دھول تو مٹی نیچے لگتی ہے اور کچرا گرد و غبار نیچے لگتا ہے، اوپر تھوڑی لگتا ہے. لیکن شریعت حکم کیا دے رہی ہے؟ موزے کے اوپر مسا کر. کہ دین عقل پر نہیں ہے، دین نقل پر ہے، نقل پر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا فرمایا اور آپ سے کیا نقل ہوتا ہوا چلا رہا ہے، اس پر جو ہے یقین کرنے کا نام دین ہے. کہ اطاعت جو ہے چاہے عقل قبول کرے یا نہ کرے اطاعت کرو. تو اطاعت میں ہدایت ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی، بغیر اطاعت کے کوئی ہدایت نہیں ہے. تو امیر صاحب کی پوری فرما برداری، امیر صاحب کی اطاعت. بعض مرتبہ کہ اس میں کیا امیر صاحب کو پوچھنے کا، لیکن معمولی باتیں بھی امیر صاحب سے پوچھنے میں بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی تو ایک ساتھی کو جو استنجی کے لیے جانا تھا، رات کا وقت تھا، تو چلا کہ امیر صاحب کو کیا پوچھنے کا، پیشاب کے لیے جانا ہے. تو ابھی آدھے راستے گیا تھا کہ دل میں کہ نہیں امیر صاحب کو پوچھنا چاہیے. تو امیر صاحب کو پوچھا، امیر صاحب میں استنجا کر کے آؤں؟ تو امیر صاحب نے کہا ہاں جاؤ پیشاب کر کے آؤ، لیکن دیکھو نیچے تہہ خانے میں ذرا اندھیرا ہے تو یہ لو میری ٹارچ لے جاؤ. یہ ٹارچ لے کر گیا اور نیچے استنجا خانے میں گیا، دیکھا کہ اس کو پیشاب کرنا تھا، بڑا بچھو پڑا ہوا ہے کالا. اب اگر یہ امیر صاحب کو پوچھے بغیر چلا جاتا اندھیرے میں تو کتنا بھاری نقصان اٹھاتا. لیکن امیر صاحب کو پوچھنے کے لیے آیا، اللہ نے اپنا غیبی نظام چلایا کہ امیر صاحب کے دل میں ڈالا کہ اس کو ٹارچ دو تاکہ یہ بھاری نقصان سے بچے. تو بعض مرتبہ پوچھنے میں نہ پوچھنے میں بھاری نقصان ہو جاتا ہے. پوچھنے میں اتنا بڑا نفع نظر نہیں آتا، لیکن نہ پوچھنے میں بھاری نقصان کا شکار بن جاتا ہے. اس لیے امیر صاحب کی پوری اطاعت فرما برداری. اور تیسری چیز ہے بزرگوں آنکھوں کی پردہ داری. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آنکھوں کی خوب حفاظت. جوانی کے زمانے میں جب لمبے وقت کے لیے گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو شیاطینی خیالات دماغ میں گردش کرتے ہیں. ان شیاطینی خیالات سے بچنے کے لیے شریعت نے نظر کے حفاظت کی حکم دیا. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے نظروں کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، کہ اس سے پھر یعنی حد تجاوزی سے بچ جاؤ گے، گناہ میں پڑنے سے بچ جاؤ گے. اگر نظروں کی حفاظت نہ رہی تو ابتدا وہی سے ہوتی ہے، پھر آدمی تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، انتہا تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے نظروں کی حفاظت کرنے کو کہا گیا کہ نظروں کی خوب حفاظت کرے. ایسا نہ ہو نیکی برباد گناہ لازم، کہ گئے تھے 4 مہینے میں نیکی کمانے کے لیے گناہ کما کے آئے، ایسا نہ ہو. اس لیے نظروں کی خوب حفاظت. اور چوتھی چیز ہے راتوں کی آہوزاری، کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے خوب روے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر کے جس علاقے میں گئے ہیں اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مانگے. جب جلدی رات کو سوئیں گے تو صبح تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا. اس لیے صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں، کہ صالحین کا شعار ہے تہجد جو ہے وہ
صالحین کا شعار ہے کہ صالحین کی نشانی یہ ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں گے اور تہجد میں اٹھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لے گئے تو پہلی بات جو مدینے والوں کو فرمائی وہ یہ فرمائی افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا خوب کھلاؤ، وصلوا الارحام آپس میں صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام جب رات کو لوگ سوئے پڑے ہو اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے یعنی اٹھ جاؤ اور نمازیں پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا جوانی کے زمانے میں اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک تو بڑے میاں بوڑھے آدمی ہیں وہ تہجد میں اٹھ جاوے، پوری رات نیند نہیں آئی تو کیا کریں گے، تہجد میں اٹھیں گے نا، کروٹیں بدل ہی رہے ہیں۔ باقی جوان کو نیند کا غلبہ ہے اور اٹھنے کا عادت نہیں ہے، پھر وہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرے کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں اللہ کے سامنے رونا، کہ رونے والوں کے کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، رونے والوں کے کام دنیا میں بھی بنتے ہیں آخرت کے بھی بن جاتے ہیں۔ دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی زبان نہیں ہوتی، وہ سارے کام رو کر ہی بناتا ہے، جہاں رونا شروع کرتا ہے ماں کیسے بھی کام میں مشغول ہو چھوڑ دیتی ہے کہ میرے بچے نے رونا شروع کر دیا، تو بچہ سارے کام رو کر بناتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کو حل کریں گے۔ اس لیے نیت کرو بزرگوں، ان 37 اعمال کے درمیان میں ہمیں 4 مہینے لگانے ہیں اور اپنی ذات کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ ایک تو ہماری جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، باقی خود اپنی ذات کو کیسے چلانا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ خود ہی سمجھ کر جو ہے اپنے وقت کو صحیح لگائیں گے تو انشاءاللہ ہماری جان، مال، وقت اور صلاحیتیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ 4 چیزیں صحیح لگ جاتی ہے تو پھر آدمی کے یعنی 4 مہینے صحیح لگتے ہیں، اور 2 صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھا سکو گے اور چلے 4 مہینے کی جماعتوں کے ذمہ دار بن کر آپ جا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔